ناظرین، خدا کے لیے ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں جو غلط حدیث اور قرآن کے غلط ترجمے اور نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا کہانیاں سناتے ہیں۔ امام حنیفہ کے زمانے میں بھی ایک بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو امام حنیفہ نے کہا جو اس بندے سے کوئی ثبوت بھی مانگے گا تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اگر کوئی اس نظریے سے ان کی طرف دیکھتا ہے کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے یا ان سے کوئی ثبوت لیں اپنی تسکین کے لیے یا اس طرح کی کوئی بات کریں، تو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق کافر ہو جائے گا۔ اور کئی جاہل بندے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، تو وہ ان کے دائرہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ انگریزوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی بہت اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لیکن کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، بات تو ایک ہی ہے۔ اور یہ لوگ اپنے پروگراموں میں اور لوگوں کو بچوں والی اور جاہلانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں کہ کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جی اسلام ختم ہو جائے گا اور ہند میں بہت تیزی کے ساتھ عیسائیت پھیل جائے گی، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ لیکن آپ عقل سے سوچیں، جس اسلام کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو یہ لوگ اللہ کی باتوں کو رد کر کے کافروں کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں انہوں نے ایسی باتیں کی بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ تو ازل سے ہی اس اسلام کو ختم کرنے کے چکروں میں ہیں اور اب تک بھی ہیں۔ تو ان کے ایسے کرنے سے یا ایسے اعلان کرنے سے، ایسی باتیں جھوٹی کرنے سے کیا مرزا کو یہ سچا ثابت کر سکتے ہیں؟ حالانکہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہر طرف اسلام ہوگا، کفر کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اور جب مرزا تھا تو یہ تو غلام ہی ان کا تھا، انگریزوں کا۔ اور حدیث اپنی طرف سے بنا کر یہ مرزے کو جھوٹی حدیث سنا کر مرزے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مرزے نے حضور کی غلامی سے نبوت ملی، تو استغفر اللہ و انا الیہ راجعون۔ تو مرزا نے تو یہ بھی کہا کہ میں کرشنا بھی ہوں، تو کرشنا کی غلامی سے مرزا کو کیا ملا، یہ بھی ان سے پوچھنا ہے۔ اگر یہ بتا دیں تو اچھی بات ہے۔ ایک اور فون آیا تھا ان کو، حدیث انہوں نے غلط بیان واقعی کی ہے، حدیث ایسی ہے نہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں جس میں انہوں نے اپنی طرح سے حدیث بنا کر رکھی ہوئی ہیں، اور گھما پھرا کے نا جو اصل سوال کیا گیا تھا اس کو وہ یہ لپیٹ گئے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کوئی ایسا نبی بھی آیا ہے جو کافروں کو سایہ رحمت کہتا ہو، جس طرح مرزا کہتا تھا کہ یہ انگریز سایہ رحمت ہیں ہمارے لیے، ان کو دل و جان سے ان کی عزت کیا کرو، اس طرح کی یہ باتیں کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے انگریزوں کا وفادار ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور لکھی بھی ہیں، اور ایک طرف اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ نے کہا کہ تو میرے بیٹے جیسا ہے۔ تو اس سوالوں کے جواب نہیں دیتے، یہ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، کس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ فون کال کاٹ دیتے ہیں، پورا سوال نہیں سنتے نا یا جواب نہیں دیتے۔ ایک اور انہوں نے غلط حدیث بیان کی تھی، جو فون آیا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی علیحدہ علیحدہ ایک شخصیت ہے، تو انہوں نے
پتہ نہیں کہاں سے حدیث بنا کے اپنی طرف سے کہہ دی کہ نہیں، وہ ایک ہی 100 حدیثوں کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حدیث بنا لی، حالانکہ حدیث بھری پڑی ہیں، ایک نہیں کئی حدیث ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ حضرت امام مہدی کی 9 سال حکومت ہوگی، 9 یا 7 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، اور اتنے واضح طریقے سے یہ بتایا گیا، اور اتنی اور کون سی علیحدہ علیحدہ شخصیت کے ان کو ثبوت چاہیے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا گیا کہ وہ حضور پاک کے پہلو میں دفن ہوں گے، تو یہ باتیں ان کو نظر نہیں آتی، اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے حدیث بنا کر، اور چھوڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے فتنے اور شر سے بچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔